صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. گفتی کہ بشہ چ عذر گویم، خود شاہ با اعتذار آمد. ہاں اے دل بستہ سینہ بکشائی، کان گم شدہ در کنار آمد. اللہ جل شانہ ہم سب پر بہت مہربان، نہایت رحم والے ہیں. ہماری اور آپ کی ملاقات ایک مبارک نسبت کے ساتھ نصیب ہوئی. رمضان المبارک قریب قریب ہوتا جا رہا ہے. رحمتوں برا مہینہ آنے والا ہے، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے جو خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا میں ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کا مہینہ برکتوں والا اور شعبان میں بھی ہمارے لیے برکت ڈال، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو یہ خواہش الحمدللہ ہماری بھی ہے، مسنون خواہش ہے، مبارک خواہش ہے. اللہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم یہ خواہش رکھ کے کہ ہماری زندگی کچھ اتنی لمبی ہو جائے کہ ہمیں یہ آئندہ رمضان نصیب ہو جائے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو یہ خواہش رکھنا، شوق رکھنا، یہ بھی اللہ جل شانہ کو محبوب ہے. اور یہی رمضان المبارک کا استقبال ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری میں ہم سوچیں اور فکر کریں. رجب کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں سب سے زیادہ قرآن پاک نازلہ، حفظ، ترجمہ، یہ ختم آپ نے دیکھ لیے، اور اسی طرح بخاری شریف کا ختم، مشکات شریف کا ختم، یہ جلسے وغیرہ اور مجالس آپ نے خود دیکھ لیے. یہ ساری برکتیں جو رجب اور شعبان میں نصیب ہوتی رہتی ہے، یہ وہی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اسی برکتوں کے سلسلے میں بندہ کی حاضری جو آخری دن جو 11 تاریخ کو بندہ
جدبہ علاقے میں چلا گیا تو جدبہ والوں سے میں نے عرض کیا یہاں میری نسبت یہ ہے کہ میرے والد صاحب جدبہ والے حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، اور ہمارے گاؤں کا نام بنیر ضلع میں تورورسک ہے۔ تو تورورسک میں بڑے سید تھے، سید عبداللہ شاہ رحمہ اللہ، وہ بھی ہمارے والد صاحب کے پیر بھائی بھی تھے اور ہمارے والد صاحب کے ساتھ بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت جدبہ والے کچھ سید عبداللہ شاہ صاحب سے ناراضگی ہوئی تو میرے والد صاحب بیچ میں پڑ گئے اور کچھ خط میں اس طرح لکھا کہ حضرت آپ کو سید عبداللہ شاہ جیسا مرید نہیں ملے گا، اور سید عبداللہ شاہ جیسے عاجز بندے کو آپ کی طرح پیر بھی نہیں ملے گا۔ یہ جملے تھے کہ ان کی وجہ سے آپس میں ان کی جو پریشانی تھی اور جو خلقش تھی وہ خلجان پریشانی اور وہ آپس میں جو کچھ دوری یا تلخی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے ان سے بھی کام لیا، اور یہ عجیب نسبت ہے کہ میں کراچی جب حاضر ہو رہا تھا تو 11 تاریخ کو میرا ٹکٹ تھا، لیکن وہاں کے ایک بزرگ نے حرم شریف سے پیغام بھیجا کہ آپ نے کو جدبہ جانا ہے اور 11 تاریخ کو جانا ہے۔ میں نے عرض کیا 11 تاریخ کو تو میرا ٹکٹ پہ ہے، کراچی جانا ہے، چلو تاریخ کو بدل کر چینج کریں گے، مؤخر کریں گے، جدبہ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جدبہ گیا تھا۔ اب 12 تاریخ کے بعد جب کراچی آیا تو کراچی میں بھی الحمدللہ جدبہ والے حضرت کے نواسے اور یہ پیارے بندے بہت پیار سے ملتے رہیں، شفقت کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو جزائے عظیم دے دے، اور اللہ جل شانہ ان پر ان بزرگوں کا سائے شفقت تا دیر قائم رکھے۔ یہ مجلس جو منعقد ہوئی یہ بھی بڑی مبارک نسبت ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کی تیاری اسی خاطر ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے اصلاح کی میاش ہے، وہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ ہماری اصلاح جو ہوگی پورے سال کے لیے، جو نورانیت درکار ہے، جو رحمت درکار ہے، وہ پورا خزانہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں رکھا ہے۔ اب رمضان المبارک میں ہم کیا کریں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کی برکتیں یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ ساری برکتیں قرآن کی وجہ سے ہیں، تو ایک فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے اور اسی طرح مناسبت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ مناسبت رمضان میں ہے، کہ سارے سال قرآن کی تلاوت بڑی نعمت ہے، لیکن رمضان میں اس کی تلاوت بہت زیادہ، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ قرآن پاک کی تقسیم کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ 114 سورتیں ہیں
اور 6666 آیتیں ہیں، 30 پارے ہیں. تو اس طرح اس کی تقسیم اس طرح بھی ہے کہ یہ 540 رکوعات کا مجموعہ ہے، اور تراویح ہیں 20 رکعت. تو اگر کوئی قاری ہمارے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر رکعت میں صرف ایک رکوع پڑھیں گے، جب 20 رکعت پورے ہوں گے تو 20 رکوع بھی ہر رات پورے ہو جائیں گے. تو 27ویں رات کو 20 رکعت بھی پورے ہو جائیں گے اور 540 رکوعات بھی پورے ہو جائیں گے اور قرآن کا ختم بھی نصیب ہو جائے گا. تو ان رکوعات جو خلف سلف سے ہمارے پاس وہ یہ سلسلہ در سلسلہ پہنچا ہوا ہے، ان رکوعات اور 20 رکعت والی تراویح کا آپس میں ایک جوڑ ہے اور ایک ربط ہے. اللہ جل شانہ ہم پر یہ رحمتیں برسائے اور یہ نصیب ہو کہ ہماری رمضان غفلت میں نہ گزر جائے. رمضان المبارک کی مثال کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ کوئی مجرم ہو اور مجرم کو یہ معلوم ہو کہ صبح میرے بادشاہ کے پاس جانا ہے اور بادشاہ کا کام یہی ہوگا کہ میرا سر کٹ جانے کا خطرہ ہے. اب یہ ساری رات اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے کہ کل میں بادشاہ کو کس طرح درخواست لکھوں، کس طرح عریضہ بناؤں کہ میں یہ قتل ہو جانے سے، پھانسی کے فیصلے سے بچ جاؤں اور یہ خطرہ نمٹ جائے اور میں بادشاہ کے غیظ و غضب اور گرفت سے نکل جاؤں. کس طرح صورت بنے گی؟ ساری رات یہ سوچتا رہتا ہے. اچانک ایسا ہوا کہ بادشاہ خود رات کو اس کے گھر پہ آیا اور اس پر رحم آیا کہ یہ بیچارہ ساری رات روتا رہے گا اور نیند بھی نہیں آئے گی، کتنی پریشانی کے عالم میں اس پر رات گزرے گی. تو بادشاہ خود دروازے پر آیا اور اس کو بتایا اگر تو معافی چاہتا ہے تو میں تجھے معاف کروں. تو یہ اس رات کو کتنا خوش ہوگا اور یہ اس کے اقرباء اور رشتہ دار کتنے خوش ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا اور یہ کیسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا. وہ دیکھ لیں گے کہ یہ ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں، یقینی نہیں آئے گا. تو اسی طرح اگر یہ مجرم اتنا ہٹ درم بن جائے کہ میں معافی نہیں چاہتا اور صبح کو اس کا سر کٹ گیا، وہ اس خطرے میں پڑ گیا، وہ اس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، تو یہ اپنے رشتہ دار وہ بھی غصے میں آ کر اسی مجرم کو بددعائیں دیں گے کہ رات کو بادشاہ آیا تھا لیکن اس ظالم نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگتا. اچھا ہے کہ اس طرح جرم میں اور جرم کے پاداش میں اس طرح چلا گیا، یہ بد نصیب تھا. تو اسی طرح رمضان کے ہر رات اللہ جل شانہ گویا کہ ہمارے گھروں کو تشریف لا رہے ہیں، رحمت کاملہ کے ساتھ نزول فرما رہے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم معافی چاہتے ہو کہ تمہیں میں معاف کروں. گفتے کہ بشہ چ عذر گویم خود شاہ باعتذار آمد. ساری رات تو کہتا رہا کہ کل بادشاہ کو کیا عذر کہوں گا،
کیا عذر معذرت کروں گا. خود شاہ باعتذار آمد، بادشاہ خود گھر پہ تشریف لائے ہوئے اور آپ کو معاف کرنے کے واسطے اور نجات کے لیے پروانہ دینے کے واسطے، خوشی کی خبر اور خوشخبری سنانے کے واسطے بادشاہ خود گھر پہ تشریف لایا. یہ کتنی خوشی ہوگی. تو اگر ہم رمضان اسی طرح گزارے کہ ہم نے معافی نہیں مانگی، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کا نہیں سوچا، نماز چھوڑنا نہیں چھوڑا، وہی طرح نماز چھوڑتے ہیں، موبائل کے شیشے اور یہ گندے نظارے یہ نہیں چھوڑے، رمضان اس طرح گزر گیا اور ہم نے اپنے رب سے اس مجرم کا معاملہ کیا کہ ہم معافی نہیں چاہتے، تو پھر ہم اگر دوزخ اور جہنم کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے سب سے زیادہ اپنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ ناراضگی کے عالم میں ہمیں بد دعائی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس ایسے آدمی کی آنکھ خاکالود ہو، یہ ذلیل ہو جائے کہ اس پر رمضان گزر گیا اور اس نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا، تو رحمت للعالمین اس عرش سے آئی ہوئی بد دعائی پر آمین فرماتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ بدبختی کا اور افسردگی کا عالم ہوگا. تو رمضان المبارک کے لیے تیاری یہی ہے، ابھی سے ہم عزم کر لیں کہ ہم موبائل کے شیشے کو بند رکھ کے چشم بند، لب بند، گوش بند، تانور حق نبینی برما بخن. مثنوی میں مولائے روم بابا جی فرماتے ہیں چشم بند، آنکھ کو بند رکھو. رمضان کا روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، اور رمضان میں روزہ کان کا بھی روزہ ہو اور زبان کا بھی روزہ ہو. چشم بند، گوش بند، لب بند، چشم بند، ہونٹ بند رکھو، آنکھیں بند رکھو اور کان کو بند رکھو. اگر نور حق نہ بینے، اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے نورانی تجلیات دل میں تجھے نہیں دکھائے دیے، برما بخن دو، پھر میرے پیچھے ہنسی اڑایا کرو، میرا مذاق اڑایا کرو. تو دل کی نورانیت وہ آنکھ کی حفاظت میں ہے، کان کی حفاظت میں ہے، زبان کی حفاظت میں ہے. زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور آنکھ کی. گوشے چشم سے بھی نہ دیکھا کرنا ان کو، نفس کا اژدہا دلا ابھی دیکھ مرا نہیں. بھروسہ کچھ نہیں نفس امارے کا اے زاہد، اگر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا، اپنے نفس سے بدگمان رہنا. کم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم، ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها فإن الطعام يقوي شهوة النهم. قصیدہ بردہ میں علامہ بوصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے سامنے بہت چیزیں خوشنما لگتی ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ روغن والی چیز مرغن کھانے میں زہر اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ بد نظری کا عالم جو ہے، یہ آنکھ کی حفاظت نہ کرنا، یہ اس طرح ہی ہے کہ آدمی جانتا نہیں اور دل میں زہرآلود انجیکشن لگائے جاتے ہیں، پھر ٹینشنیں ہوتی ہے، پھر پریشانیاں ہوتی ہے. تو یہ رمضان المبارک اس لیے اپنی اصلاح کی مہینہ ہے، اور اپنی اصلاح کی فکر اس میں زیادہ کرنی چاہیے کہ رمضان ہمارے ہاں گزر جائے
تو ساتھ ساتھ ہماری کچھ اصلاح ہو، نظر کی حفاظت بھی نصیب ہو، کان کی حفاظت بھی نصیب ہو، زبان کی حفاظت بھی نصیب ہو، اور مال دولت کی پاکیت بھی نصیب ہو۔ یہی نام ہے تقوی اور پرہیزگاری کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف رکھنا، اللہ سے حیا کرنا، اللہ کی محبت کرنا، اللہ کی عظمت دل میں ڈالنا، حضوری کی صفت اور حضوری کا عالم نصیب ہونا، کہ صبح سے شام تک تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خفیہ طور چھپ کے تو کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے، لیکن تو سچ صبح سے شام تک روزہ صحیح طریقے سے کامل ادائیگی کرتے ہو اور پورا کرتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، صبح سے شام تک تمہارے یہی حضوری کی نسبت ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی نسبت نماز میں بھی نصیب ہو، یہی نسبت زکوٰۃ کے بارے میں بھی نصیب ہو، یہی نسبت زندگی کے ہر لمحے میں نصیب ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری۔ یہی کیفیت جب نصیب ہو، اسی کو متقی کہتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ الصوم جنہ ما لم یخرقھا، روزے کی مثال وہ تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ڈال پکڑا جاتا ہے، اسی کی مثال ہے، ما لم یخرقھا، جب اس کو نہ پاڑا جائے، اور اس کا پاڑنا آنکھ کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال کرنا، یہ اس روزے کو خراب کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ روزہ سب سے زیادہ استغفار میں گزر جائے، اپنے لیے ٹارگٹ رکھو کہ اس مہینے میں 1,00,000 استغفار پورا کروں گا، اتنے ختمے کروں گا، 1,00,000 درود شریف پورا کروں گا، تسبیحات اتنے پورے کروں گا، اور ہمت سے کام لو۔ یہی تصوف ہے۔ تصوف اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سستی کے خلاف چستی، اعمال میں چستی ہو اور اعمال کی ہمت ہو، یہی تصوف کا نام ہے، کہ آدمی سست نہ بن جائے، چست بن جائے اور چاقو چوبند بن جائے، ہمت سے کام لیا کرے، یہی تصوف ہے اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وامام المتقین، رسول رب العالمین، الشاہد البشیر، الداعی الیہ بإذنہ السراج المنیر، وعلیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ ادب کے ساتھ نصیب فرما، عظمت کے ساتھ نصیب فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، آپ کے کلام مبارک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آنکھوں کو بچا، ہمارے کان کو بچا، ہماری زبانوں کو بچا، ہمارے دل اور سینے کو بچا۔ یا اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما، یا اللہ حیا کی دولت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی عظمت، آپ کی محبت دل میں اتار دے، یا اللہ غیر کی محبت، دنیا کی محبت دل سے نکال دے۔
ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے اکابر آباء و اجداد مسلمین مسلمات پر رحم فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حالت پر رحم فرما، اس ملک کو محفوظ فرما، اس کے مدارس کو حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ اس کے مراکز کو حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ، یا اللہ خانقاہوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ اس ملک کے فوجیوں کو، پولیس کو، اس ملک کے ہر محکمے کے ذمہ داروں کو ایمان اور حیا کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما، حیا کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، ظاہر و باطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ اصلاح کی دولت سے نوازے، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ عرش کے سائے کے قابل بنا، نوجوانی کی عبادت نصیب فرما۔ یا اللہ جوانی کی عبادت نصیب فرما، جوانی کی پاک دمنی نصیب فرما۔ یا اللہ موبائل کے گندے شیشوں سے ہمارے بچوں اور ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ہم مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے اقرباء اور دوستوں کے لیے، اپنے شاگرد اور مرید، اپنے آباء و اجداد، ساری امت مسلمہ کے لیے یا اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے شرور سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ہر بے خیری سے اور ہر شر سے ہر مسلمان کو پناہ اور امان میں رکھ۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری آخری کلام زبان پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔